اولادیں جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے اپنی تخلیق ہمیں پرورش کے لیے دی ہے. اللہ نے اپنی تخلیق کو ہمارے لیے امانت دی ہے ہمارے پاس. ہم ان کے مالک نہیں ہوئے ہیں، ہم صرف ان کے کفیل ہیں، کفالت کرنے والے ہیں. ان کو اچھے سے پالے، اور امانت اللہ کی ہے. حکم نہیں ہے ان پہ زور زبردستی یا ظلم کرنے کا. ان کو بڑی محبت کے ساتھ پالنا ہے، محبت کے ساتھ انہیں اللہ کی محبت سکھانا ہے، باغی نہیں بنانا ہے. کوئی بھی کام دیکھیے، کوئی کسی کو محبت سے بولا تو کوئی بھی سنتا ہے، اور غصے میں بولا، چلا کے بولا، ڈانٹ کے بولا. سب سے زیادہ باڈی لینگویج جو ہوتی ہے نا وہ اثر کرتی ہے. ابھی سائنس نے بھی اس کو پروو کیا ہے کہ 55% جو ہے نا ماں باپ کی باڈی لینگویج جو ہوتی ہے نا، جو غصہ کر کے ماں چلاتی ہے، الجھلول بولتی ہے، باپ غصہ کر کے پھر باڈی لینگویج میں ایک دم جاہل بن جاتے ہیں، جاہل لینگویج نکالتے ہیں، تو پھر بچوں پہ تو جاہلت ہی آئیں گی نا، وہ جاہل ہی بنیں گے. آپ کو اس انداز میں بولنا، دھیرے بولنا ہے. ابھی ایک سائنس کا ایک اور یہ بھی ایجاد ہوا ہے، جب بچے کو زور سے ڈانٹ کے گالی گلوچ کے ساتھ میں تنبیہ کی جاتی ہے، ایسا منع کیا تھا نا تمہیں، نہیں کرنا ایسا کام، پچھلے بار بھی ڈانٹا تھا نا، مارا تھا نا تمہیں. جس طریقے سے ایسی ماں بولتی ہے تو بولتے ہیں اندر کے جو ایکسیپٹ کرنے والے ویوز جو ہوتے ہیں باڈی کے اندر جو وہ ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں سائنس کے حساب سے، اور بند ہو جاتے ہیں. پھر وہ اس میں دیر بچہ سنتا ہی نہیں ہے کچھ، اور اپنے کو لگتا ہے وہ سن کے بھی کتنا بے ادبی کر رہا ہے، وہ سن کے بھی کتنی نافرمانی کر رہا ہے، جبکہ وہ سنتا ہی نہیں ہے. جیسے زور کی آواز، 2 چیزوں سے بچہ بچپن سے ڈرتا ہے. انسان صرف 2 چیز سے ڈرتا ہے، اور کس سے ڈرتا ہے؟ کس سے؟ ایک تو اوپر سے گر جانے سے ڈرتا ہے، اور دوسرا زور کی آواز سے ڈرتا ہے. دیکھیے بی پی بھی ہوتا ہے نا، زور کی آواز سن کے ہوتا ہے. آواز دھیمی کر کے آپ جب بچے پہ تنبیہ کریں گے نا، اس کی پرورش کریں گے، اس کو کوئی چیز سکھانے کی کوشش کریں گے، فوراً وہ حکم سمجھی جائیں گی. جیسے ایک طریقہ ہے، آپ نے ایسا کیا، آنکھیں نکالی، ایسا کیا، بچہ سنتا ہی نہیں. پھر ہاں ابھی سن لیں گا، ڈر جائیں گا، پھر اگلے بار پھر وہی کام کرتا ہوں. اور دوسرا انداز یہ، ایسا کیا، منع کیا تھا نا بیٹا، منع کیا تھا نا آپ کو، مت کیجیے ایسا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. جب اس انداز میں بولوں گے فوراً دل پہ اثر ہوگا، فوراً وہ بچہ آپ کا فرما بردار بن جائے گا. ایسا کر کے دیکھیے، پرورش کیجیے اچھی طریقے سے. ہمارے اسلام میں تو 7 سال کی عمر تک نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. نماز اللہ کی عبادت، اس کے لیے مارنے کا حکم نہیں ہے. 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے بولو. حدیث پاک کیا ہے؟ سب سے پہلا رشتہ تو اللہ ہے، سب سے پہلی عبادت ضروری ہے، اور عبادت نماز ہے. اور نماز کے لیے بھی 7 برس کی عمر تک بچوں کو کیا کرو، چھپکا کے رکھو، گود میں رکھو، گلے سے لگاؤ. آج ہمارے چھوٹے 4 سال والے علی بابا، ہمارے پوتے، وہ اپنے چھوٹا سا ایک ڈال یا وہ ٹیڈی بیئر کو لے کے گھوم رہے تھے، اور کہتے ہیں میں ایسے ہی اٹھا رہا ہوں نا، یہ بہت پیارا ہے، جیسے بچپن میں ممی مجھے اٹھاتی تھی. میں نے کہا آپ ابھی کہاں سے بڑے ہو گئے جو بچپن کی بات کر رہے ہو؟ جیسے ممی مجھ کو بڑے ہو کر گود میں بچپن میں گود میں اٹھاتی تھی، ویسے ہی تو میں بھی اپنے ٹیڈی کو لے کے گھوم رہا ہوں نا. میں نے کہا آپ ابھی بھی تو بچے ہی ہو نا. اسلام تو 7 سال کے بچے کو گلے سے لگا کے چپکا کے رکھنے کا حکم دیتا ہے. 7 سال تک جب نماز نہیں ہے تو پھر ABCD کہاں ہے جی. 10 سال کا ہو جائے تو پھر نماز پڑھاؤ، نہ پڑھے تو ہلکی مار مارو، ظلم نہیں کرو. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس گھر میں باپ کا کوڑا لٹکتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. لفظ پہ جائیں، لفظ پہ غور کرے اور تفکر کرے. لٹکتا ہے، مارا نہیں جاتا. کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں باپ کا کوڑا لٹکتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. کوڑا لٹکانا ہے. حدیث میں یہ نہیں آیا جس گھر میں باپ کوڑوں سے مارتا ہے. ایسا ہے ایسا؟ جس گھر میں باپ کوڑوں سے بچے کو مارتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے؟ ایسا نہیں ہے. جس گھر میں باپ کا کوڑا لٹکتا ہے، مطلب امپریشن ہو، ایک خوف کے لیے ڈر ہو، کوڑا لٹکا ہو کہ کبھی بھی پڑ سکتا ہے، چلتے پھرتے تربیت ہو. ایسے بیٹھو، بسم اللہ بول کے کھاؤ، بسم اللہ بول کے پیو، پانی 3 سانس میں پیو، لقمہ اس طریقے سے 3 انگلی میں بنا کے لقمہ کھاؤ، اپنے سامنے سے برتن میں کھاؤ. چھینک آئے تو الحمدللہ بولو، کھانا کھا لو تو شکر الحمدللہ بولو.
ٹھیک کا جواب اس طریقے سے دو، اور بچوں کو تھینکس کی جزاک اللہ سکھاؤ. سب سے پہلا لفظ تو اللہ سکھاؤ. حدیث پاک میں ہے کہ جب بچہ بولنا سیکھتا ہے اور پہلی مرتبہ اللہ بولتا ہے، یا تو ممی پپا ابو امی یہ بولنا سکھاتی ہے ماں. ارے ابو امی بعد میں بولیں گا، پہلے اس خالق کے کائنات کا نام لے گا. اللہ بولنا سیکھ جائے گا نا. اور کتنا بڑا ثواب ہے معلوم ہے؟ حدیث پاک میں کہ جس گھر میں بچہ پہلی مرتبہ اللہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کے ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. اللہ بولنا سکھاؤ. ماں نماز پڑھنے کھڑے ہو، جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہی واقعہ کہ آپ کو آپ کی والدہ نے کیسی تربیت دی. آج تو چاکلیٹ ہے، پہلے تو بچوں کو بہلانے کے لیے چاکلیٹ نہیں ہوتی تھی. شکر مل جائے بہت بڑی بات ہوتی تھی. شکر بھی نصیب نہیں تھی پہلے بچوں کو، اتنی غربت ہوا کرتی تھی. آج تو عیش ہی عیش ہے، لیکن ادب نہیں ہے. کوئی والدین کی توجہ بھی نہیں ہے، اور اولادیں بھی شریر ہوتے جا رہی ہے، بے ادب ہوتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے نعمتیں پوری کر دی. آج ہر غریب سے غریب کا بچہ بھی اچھا کھاتا ہے، لیکن اسے ادب نہیں سکھایا جا رہا. وہ غلطی ہماری ہے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے سے تھے، آپ کی امی نے آپ کو نمازی بنانا چاہا تو یہ نہیں کہا کہ بالکل نماز پڑھو گے اور نماز ایسا پڑھو اور ویسا پڑھو، نہیں پڑھو گے تو ماروں گی اور ڈانٹوں گی اور پیٹوں گی. ایسا کچھ نہیں تھا. کیا کیا؟ کھڑی ہوتی نماز پڑھنے اور کہتی ہے آؤ بیٹا فرید نماز پڑھیے، پڑھیں گے نماز پڑھیں گے اپن. اور بچوں کی تو عادت ہوتی ہے کوشچنس کرنے کی. بابا فرید بچپن میں کوشچن کرتے، اے امی نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ آپ کی امی بڑی بلند پائے کی ولیاں تھیں. جواب دیا، فرید نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے. اب ننھا ہے بچہ بھی، وہ اللہ کو کہاں سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یوں دے دے گا وہ دے دے گا. جھکاؤ تو صحیح پہلے، پھر خود کنیکشن بنے گا اللہ سے. جھکانا ضروری ہے، اور حکمت چاہیے. ماں کو حکمت چاہیے. آج کے لوگ بیٹیوں کی شادی بڑی جلدی کرتے ہیں، جلدی کرو، اتنے بار نہا لی تو گناہ ہو جائے گا، اور اتنے بار نہا لی تو ایسا ہو جائے گا. اس کو پہلے تربیت اس کو ہی نہیں سکھاتے کہ تجھے فیوچر میں ایک بہو بننا ہے، بیوی بننا ہے، ماں بننا ہے. اس کے لیے تجھے کیا تیاریاں ہیں، وہ تیاریاں نہیں سکھاتے. وہ تیاریاں سکھانا ضروری ہے. اب کیا پیاری ماں کہا بیٹا فرید نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شکر ملتی ہے. اچھا بس بابا فرید وضو کرنے جاتے، آپ کو وضو کے لیے بھیجتی آپ کی امی، اور فوراً شکر کی پڑیا میں باندھتی اور مصلے کے نیچے چھپا دیتی. اب بابا فرید نماز پڑھتے، جیسے ہی رکوع کرتے سجدے کرتے اور سلام پھیرتے، پکارتے امی شکر کہاں ہے؟ میں تو سجدہ کر لیا ہوں، نماز پڑھ لیا ہوں. آپ کی امی فرماتی مصلی اٹھاؤ. مصلی اٹھاتے تو اس کے نیچے شکر کی پڑیا ملتی. یوں ہی چلتا رہا سلسلہ. ایک دن جنگل میں لکڑیاں لانے گئے تھے، آپ کے ساتھ اپنے دوست تھے. عادت بن گئی تھی نماز پڑھنے کی. اب اذان ہوئی، بابا فرید نماز کے بنا رہ نہیں سکتے تھے، ہمیشہ امی کے ساتھ پڑھتے تھے. شکر کی پڑیا امی رکھ دیتی تھی. آج ہوا یہ کہ آپ جنگل میں تھے اور دوستوں کے ساتھ چلے گئے تھے لکڑیاں لانے، اور وہاں دیکھا کیا؟ اذان کی آواز آئی دور سے. تو پورے دوستوں سے کہا چلو اے میرے دوستو، چلو بھائیوں نماز پڑھتے ہیں. اب بھائیوں نے، آپ کے دوستوں نے سوال کیا فرید نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا شکر ملتی ہے. اب سارے تو بچے ہی تھے. کہا شکر ملتی ہے. سب کے سب نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. بابا فرید بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. انہیں کیا معلوم امی پڑیا رکھتی تھی. اب جیسے سلام پھیرا تو پیچھے سے آواز آئی فرید شکر کہاں ہے؟ ادھر امی کو اذان کی آواز آئی. سمجھ گئی آج راز فاش ہو جائے گا. اے میرے اللہ، اے میرے خالق حقیقی، اے میرے معبود. سجدے میں گر گئی، مولا میرے بیٹے کو اگر شکر نہ ملیں گی تو اس کا یقین ختم ہو جائے گا. ماں ادھر سجدے میں دعا کر رہی ہیں اور ادھر بابا فرید نماز پڑھ رہے ہیں. پیچھے سے آواز آئی فرید شکر کہاں ہے؟ آپ کی زبان سے نکلا یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے. دیکھا کہ حد انتہا تک شکر کے ڈھیر لگے تھے. ہمیشہ شکر دینے والی مخلوق تھی آپ کی امی، آج شکر دینے والا خالق تھا. یہ ایک تربیت ہے. ایسی تربیت ہو کہ ہم اپنے بیٹا بیٹی کی ایسی تربیت کریں، ان کو اچھی طریقے سے محبت سے پالے، دین سکھائے، نماز پڑھنا سکھائے. سب سے بات تو پہلے تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف سکھائے کہ ہر گناہ میں وہ یہ ڈرے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے.
کتنی آسان باتیں سکھاؤ. اگر کوئی پریکٹیکل آج کل ڈیجیٹل دور چل رہا ہے، اس میں کوئی بچہ اگر کوشچن کرے کہ کیسا دیکھ رہا ہے، تو کیوں کیسا نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ ایک موبائل ہے نا، یہ موبائل، یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہے، اس میں کیا ہے؟ یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہم اسکائپی پہ امریکہ میں بات کر سکتے ہیں، انگلینڈ میں بات کر سکتے ہیں، مدینہ منورہ میں کر سکتے ہیں، مکہ معظمہ میں کر سکتے ہیں، اور جہاں جہاں ہمارے بچے پردیس میں رہتے ہیں، اور انڈیا میں بھی جس شہر سے ہم کو اگر واٹس ایپ کال کرنا ہے، ویڈیو کال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. دکھتے ہیں نا ڈائریکٹ. یہ ایک انسان کا بنایا ہوا یہ موبائل ہے، کارڈلیس ہے. اس کے اندر اتنی زیادہ کہ اس کے اندر بیٹھے بیٹھے یہاں کا انسان وہاں دکھتا ہے، وہاں کا انسان یہاں دکھتا ہے. تو جس نے اس موبائل بنانے والے کو بنایا وہ ہمارا رب کائنات، خالق و مالک، اور سب بنانا اللہ ہی کا ہے. یا بدیع السماوات و ما فی الارض، اے نئی چیزوں کا پیدا کرنے والے میرے خالق. اسی نے، وہ اگر دماغ نہ دیتا تو کوئی بنا نہیں سکتا تھا موبائل کو. تو جب موبائل بنانے والے کی موبائل سے اتنے سارے دنیا کے لوگ دکھ جاتے ہیں، تو رب کائنات عرش مولا سے ہم کو نہیں دیکھتا؟ اور اللہ کہاں نہیں ہے؟ ہر لمحہ اللہ ہماری ہر حرکت پہ اللہ کی نظر ہے. یہاں 2 کرامن کاتبین فرشتے بھی بھیجے ہیں جو 24 گھنٹے ہماری ریل بن رہی ہے، ویڈیوز بن رہے ہیں، ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ہماری نیکیاں، ہماری بدی یہاں لکھی جا رہی ہے.